ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ مسجد کی دکانوں میں ایک دکان بیوٹی پارلر کے کام کے لیے دی گئی ہے۔ دکان پر نمایاں طور پر بیوٹی پارلر کی تشہیر کے لیے کچھ عورتوں کی تصاویر کے سائن بورڈ وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ کام کرنا اور اس کام کے لیے مسجد کی دکان کرائے پر دینا اور تصویر لگانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعور الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم، میک اپ کرنا یا اس پر اجرت لینا ایک جائز کام ہے، جبکہ خلاف شرع کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ بیوٹی پارلر میں جائز و ناجائز دونوں قسم کے کام ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر وہاں ہونے والی کاموں میں سے چند ناجائز کام یہ ہیں۔ نمبر 1، آئی بروز بنوانا۔ حدیث شریف میں اس کام پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 2، مردانہ طرز کے بال کاٹنا۔ حدیث شریف میں مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 3، رانوں کے بالوں کی صفائی کرنا۔ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کی ناف سے گھٹنے سمیت جسم کے حصوں کا پردہ ہے۔ بلا ضرورت شرعیہ ان کو دیکھنا یا چھونا جائز نہیں۔ نمبر 4، بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب کرنا۔ بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ نمبر 5، گانے باجے چلانا۔ ان کے علاوہ اور بھی غیر شرعی معاملات ہوتے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ان ناجائز کاموں کی اجرت لینا بھی جائز نہیں۔ البتہ بیوٹی پارلر میں مندرجہ ذیل جائز امور بھی ہوتے ہیں، مثلاً چہرے کے زائد بالوں کی صفائی، مختلف کریمز، لالی پاؤڈر اور آئی شیڈ وغیرہ کے ذریعے میک اپ کر کے چہرے کو خوبصورت بنانا، سیاہی مائل رنگت کو نکھارنا، ہاتھوں پاؤں میں مہندی لگانا، بالوں کو سنوارنا اور میک اپ کے لیے پاک اشیاء کا استعمال کرنا اور جائز میک اپ کرنا بالکل جائز ہے۔ اگرچہ از روئے اجارہ بیوٹی پارلر کے لیے کرائے پر دکان دینا جائز ہے، جبکہ بیوٹی پارلر میں ہونے والے ناجائز امور پر مدد کی نیت نہ کی جائے، بلکہ محض اجارے سے ہی غرض ہو۔ تاہم ایسے لوگ جو دکان میں جائز اور ناجائز دونوں قسم کے کام کریں گے، ان کو اپنی دکان کرائے پر دینے سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص مسجد کی دکانوں کو تو ایسے کاموں سے بچانا چاہیے۔ جاندار کی تصاویر دکان پر آویزاں کرنا ویسے بھی جائز نہیں، اور عورتوں کی تصاویر جو میک اپ کے بعد مزید جاذب نظر ہوں، ان کا آویزاں کرنا بدنگاہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے عورتوں کی تصاویر لگانا بھی ہرگز جائز نہیں، سخت بے حیائی کی بات ہے۔ اور جہاں جاندار کی تصاویر آویزاں ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اس لیے تصاویر لگانا تو سرے سے جائز ہی نہیں، اور مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی دکانوں میں ایسی تصاویر لگانے سے ضرور احتراز کیا جائے۔ اگلا سوال ایک پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ کیا یہ حیض کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ نمبر 2، ہمارے ہاں دلہن کو بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا عورت اس حالت میں کلمے پڑھ سکتی ہے؟ محترم، نکاح دو گواہوں یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں مرد و عورت کے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کرنے کا نام ہے۔ اس میں عورت کا نسوانی عوارض سے پاک ہونا شرط نہیں، لہٰذا دیگر شرائط کی موجودگی میں حالت حیض میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حالت حیض میں عورت سے جماع کرنا حرام ہے، بلکہ اس حالت میں عورت کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو بدن کو بلا حائل چھونا اور اس کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، اس حصے سے اوپر اور نیچے کے بدن سے مطلقاً ہر قسم کا نفع جائز ہے۔ لہٰذا اگر ایام مخصوصہ میں نکاح اور رخصتی ہو تو مذکورہ حکم کا بطور خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 2 کہ عورت کو حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام ہے،
اس کے علاوہ ذکر، اذکار، کلمے اور درود شریف وغیرہ پڑھنا جائز ہے، بلکہ وہ آیات بھی جو ذکر اور ثنا اور مناجات اور دعا پر مشتمل ہوں انہیں تلاوت کی نیت کیے بغیر ذکر و دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ کلموں میں سے بعض اگرچہ قرآنی کلمات پر مشتمل ہیں، لیکن یہ بغیر نیت تلاوت بطور ذکری پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا عورت مخصوص ایام میں کلمے پڑھ سکتی ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ انہیں وضو یا کلی کر کے پڑھا جائے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ ہمیں یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہ کھا پی سکتی ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ چھپ کر کھائے، اور ایسی عورت پر روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ سے معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ عورت جو رمضان کے کسی دن میں طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائے تو اس دن کا بقیہ حصہ اس کو روزے داروں کی طرح گزارنا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، جو عورت رمضان کے کسی دن میں طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائے تو اس دن کا بقیہ حصہ اس کو روزے داروں کی طرح گزارنا واجب ہے، کیونکہ قوانین شریعت کی روح سے ہر وہ شخص جس کے لیے دن کے اول وقت میں رمضان کا روزہ رکھنے میں عذر ہو اور پھر وہ عذر دن میں کسی وقت زائل ہو جائے، اب اس کی حالت ایسی ہو کہ اول وقت میں ہوتی تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوتا، تو ایسے شخص پر روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔